یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ عزیز سامعین اکرام بھائیوں، آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے کہ میرا وعدہ حق ہے، برحق ہے، سچا ہے۔ تو اس سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگوں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور بہت بڑا دھوکہ باز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو دنیا کی زندگی کس طرح انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور بہت بڑے دھوکہ باز سے مراد کون ہے، اور وہ کس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کس طرح انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، کس طرح انسان کو نقصان کی طرف بلاتا ہے، خسارے کے راہ پر چلاتا ہے، گمراہی کے راستوں پر چلاتا ہے، کس طرح اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو بہت بڑا دھوکہ باز ہے، ان کے دھوکے میں جو لوگ آتے ہیں ان کا کیا انجام بنتا ہے، ان کی زندگی کی دین کس طرح ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کو کی جو جزا اور سزا ہے وہ دی جائے گی۔ یہ حق ہے، سچ ہے۔ وعد اللہ سے مراد کیا ہے؟ وعد اللہ سے مراد قیامت ہے کہ قیامت یقینی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وعد اللہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اور قیامت دو ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ، اے انسان جو آپ کی موت کا دن ہے وہ بھی آپ پر قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی حق ہے، یقینی ہے، وہ دن آنے والا ہے، یقیناً آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور پھر قیامت کبریٰ، وہ بھی یقینی ہے۔ وعد اللہ سے مراد قیامت ہے، وعد اللہ سے مراد حشر و نشر ہے، وعد اللہ سے مراد حساب و کتاب ہے، اور وعد اللہ سے مراد کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے تمام لوگوں سے خطاب کیا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، جتنے بھی انسان اس زمین پر ہیں تمام سے اللہ رب العالمین کا خطاب ہے کہ اے انسانوں، اے اولاد آدم، میرا وعدہ سچ ہے، اور جس طرح جنت اور دوزخ کا وعدہ ہے سچا ہے، حق ہے۔ قیامت کا وعدہ مراد ہے، جس طرح یہ جو آیت مبارکہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میں نے بتایا کہ مفسرین کہتے ہیں اس وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ تو اس کی طرف پہلی آیت میں بھی اشارہ تھا کہ جو آیت نمبر 4 گزری تھی، اس آیت کے آخری جو جملہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے پاس ہے، تمام معاملات کا لوٹنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو یہ آخرت اس سے مراد ہے، قیامت اس سے مراد ہے کہ بالآخر فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہی ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس فیصلے سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے جو باہر نو ہو کے رہے گا۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سب کے ذہن میں آ گیا وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ جب وعدہ سچا ہے، قیامت صغریٰ بھی یقینی ہے، قیامت کبریٰ بھی یقینی ہے، تو پھر ہمیں اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے؟ اس کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو گے، اور جن جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سے باز رہو گے، ان کے قریب نہیں جاؤ گے، وہ نہیں کرو گے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ تیاری ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، چنانچہ تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، یقینی ہے، لیکن دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی زندگی کس طرح انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے؟ وہ اس طرح کہ جب انسان دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، تو اس طرح وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور اس طرح بھی کہ دنیا کے جو معاملات ہیں،
دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ نقد ہے، اور جو آخرت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک قسم کا ادار ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ نقد سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے اس دکان میں رہنا ہے، یہاں اس بازار میں رہنا ہے، اور یہ چیزیں اتنی جو ہے آپ نے فروخت کرنی ہے، اس قیمت پر فروخت کرنی ہے، اور اس میں آپ کے لیے اتنا منافع ہوگا، تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ 5 چیزیں فروخت کروں گا تو مجھے اتنا منافع ملے گا، وہ نقد اس کو ملتا ہے، تو اس لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ دنیا میں سامنے نہیں آتا، یہ تمام معاملات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو وہ اس لیے یقین نہیں کرتا۔ اگر یقین بھی کر لیتا ہے تو اسے اپنے عمل میں نہیں لاتا۔ تو دنیا کی زندگی انسان کو دھوکہ دیتی ہے، دنیا کی زیادہ طلب، دنیا کا لالچ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی اس طرح بھی دھوکہ میں ڈالتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اب لمبی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ تو اس کے لیے میں بعد میں توبہ کر لوں گا، بہت لمبی زندگی ہے، آئندہ سال یہ کروں گا، عمرے پہ جاؤں گا، وہاں جا کر توبہ کر لوں گا، اب تو رمضان میں بھی اتنے دن باقی ہے، رمضان میں توبہ کر لوں گا۔ یہ دنیا کی زندگی جو انسان دیکھتا ہے کہ زندگی لمبی ہے، اس کے پاس وقت ہے، اس سے یہ دھوکہ کہا جاتا ہے۔ طالب علم دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے خوب محنت نہیں کی ہے، لہٰذا ایسا کرتا ہوں آئندہ سال میں شروع سے محنت کرنے والا بن جاؤں گا، اس سال کو تو میں نے ضائع کیا ہے لیکن آئندہ سال میں شروع سے محنت کرنے والا بن جاؤں گا اور ساری کتابوں میں محنت کروں گا، تمام مضامین میں محنت کروں گا۔ لیکن جب وہ آئندہ سال بھی آ جاتا ہے تو کہتا ہے اب تو شروع کے دن ہے، بعد میں محنت کر لوں گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی، یہ وقت انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے بہت بڑا دھوکہ باز۔ جب انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا وعدہ برحق ہے، سچ ہے، اس سے مراد قیامت مفسرین کہتے ہیں قیامت صغریٰ بھی مراد ہے، موت کا دن، قیامت کبریٰ بھی مراد ہے، جو آخرت کا دن ہے وہ بھی مراد ہے، برحق ہے، لیکن انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان موت کے وقت بھی، اس دنیا میں بھی حالت نزع میں کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے۔ غافل انسان افسوس کرتا ہے، لیکن افسوس کس لیے کرتا ہے؟ جس دکان کے پیچھے اس نے نمازیں چھوڑی تھی اس دکان کے لیے افسوس نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کچھ اضافہ ہو جائے، اس کو میں اور ترقی دے سکوں، اور میں اس بازار میں مجھے جگہ مل جائے اور یہ کر لوں گا۔ وہ اس لیے نہیں سوچتا، حالت نزع میں جو وہ غافل انسان، یہ اس کے دل میں تمنا آتی ہے، اس کے ذہن میں جو سوچ آتی ہے کہ مجھے وقت مل جائے، میری زندگی کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ لمبی ہو جائے، تو وہ کس طرح سوچتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور دن مل جائیں، اور ہفتے مل جائے، اور سال مل جائے تو میں نیک عمل کروں گا۔ کیا کروں گا؟ نیک عمل کروں گا، اچھے عمل کروں گا۔ حالت نزع میں بھی جو اس دنیا میں ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے فلاں نیک عمل نہیں کیا تھا، اگر اب وقت ملے، اب جو ہے میری حالت ٹھیک ہو جائے اور میں اس عمل کا قابل ہو جاؤں، کیونکہ حالت نزع میں شدید تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں آرزو ہے کہ اگر ٹھیک ہو جاؤں تو یہ نیک عمل کروں گا۔ اور آخرت میں بھی یہ جو سوچے گا اور جو تمنا کرے گا، جو آرزو کرے گا، وہ اس کی تمنا، آرزو اور سوچ جو ہے وہ دنیا کے بازار کے لیے نہیں، دنیا کے دکان کے لیے نہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جو ہے کر لیتا اور یہاں مجھے پچھتاوے کا اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ نیک اعمال کے لیے سوچے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میرا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اور
کون دھوکے میں نہ ڈالیں؟ بہت بڑا دھوکہ باز، ولا یغرنکم باللہ الغرور، بہت بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بابت دھوکے میں نہ ڈالے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فاسق قسم کے لوگ ہوں گے، فاجر قسم کے لوگ ہوں گے، غیر متقی قسم کے لوگ ہوں گے، وہ تو یا دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوں گے یا وہ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں الغرور سے مراد، بہت بڑے دھوکہ باز سے مراد شیطان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔ اور فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے، فینظر کیف تعملون، تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تمہارے ہر عمل کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر کیا کرو اور کس سے بچو؟ فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی محبت سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں کی محبت سے، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ تو بہت بڑے فتنے جو اس دنیا میں ہے، یہ دنیا کا فتنہ اور عورت کا فتنہ۔ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو بھی میں نے کہا فاسق فاجر انسان ہوگا، وہ ان دو فتنوں میں سے کسی ایک فتنے میں ضرور مبتلا ہوگا، یا دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوگا یا عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، تو تم دنیا کی محبت سے بچو اور تم جو ہے عورت کے فتنے سے بچو۔ یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی متاع، دنیا کا دولت، یہ تو قلیل ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے اے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، جو پرہیزگار بنے، اس کے لیے آخرت جو ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ دنیا تو قلیل ہے، متاع قلیل ہے، آخرت کس کے لیے بہتر ہے؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اور جو دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، اور جو بہت بڑے دھوکہ باز سے، شیطان سے دھوکہ نہیں کھاتا، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکہ باز شیطان تمہیں اپنے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے داؤ سے، اس کے فریب سے، اس کے مکر سے بچ کے رہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے جو ہے انسان کو ہلاکت کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو اپنا دشمن مانیں دل سے، کیونکہ دشمن کی بات پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اپنے بھائی کے خلاف اور میں اس کے لیے کھڑا ہو گیا، اور میں شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے بھائی سے مقابلہ کرنے والا بنا، تو میں شیطان کو خوش کر رہا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ تو کیا وہ شیطان سے دشمنی کر رہا ہے یا دوستی کر رہا ہے؟ شیطان سے دشمنی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ شیطان کے جو ہے حکموں پر اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کریں، اس کی خلاف ورزی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو آپ شیطان کو دشمن بنائیں گے۔ اور جس طرح جنات میں شیاطین ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی بعض شیطان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سورۃ الناس سے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انسانوں میں بھی بعض شیطان ہوتے ہیں۔ جس طرح شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، کسی کے خلاف اور غلاتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ اور جو انسانوں میں شیطان ہے وہ جو ہے جن والے شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو انسان شیطان بن جائے وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔
جو انسان شیطان بن جائے وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بہت لمبی زندگی ہے، توبہ کر لو گے، کبھی کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، کبھی کہتا ہے یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ ہے وہ ہے، اور انسان کو یہود و نصارہ کے نقش قدم اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی طرف بلاتا ہے۔ مختلف قسم کے حربے ہیں شیطان کے پاس۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ایسے ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مختلف اسانید کے ساتھ یہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر هل تعوذت باللہ من شیاطین الانس والجن، کہ اے ابو ذر کیا آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے جن شیطانوں سے بھی اور انسان شیطانوں سے بھی؟ قلت لا یا رسول اللہ وهل للانسان من شیاطین، میں نے کہا، ابو ذر نے کہا کہ یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح پناہ نہیں مانگی ہے، لیکن کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال نعم ہم شر من شیاطین الجن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور وہ شیطان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں اسی لیے تو آیا ہے کہ اپنے دوست کو دیکھو کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی دوستی قائم رکھو، لیکن اگر وہ بد ہے اور شرری ہے، مضر ہے، تو اس کے نقصان سے آپ بچ کے نہیں رہو گے۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک اچھے محفل کی مثال اور ایک برے محفل کن کی لگتی ہے؟ انسانوں کی لگتی ہے۔ اچھے انسانوں کی محفل ہوگی تو اچھی محفل ہے، تو اچھی محفل سے مراد وہ اس طرح ہے کہ جس طرح عطر فروش ہوتا ہے اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور بری جو محفل ہے اس کی بھی مثال دی گئی ہے، جو ہے آگ کو پھونکتا ہے، جو لوہار وغیرہ ہوتے ہیں وہ، تو اس سے انسان کو نقصان ملتا ہے، یا تو اس کو آگ لگے گا، اس کے کپڑے جلیں گے، یا اس کا جسم جلے گا، یا کم از کم جو آگ کی تپش ہے، گرمش ہے، جو گرمی ہے وہ اسے محسوس ہوتی رہے گی جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے گا۔ تو اسی طرح جب انسان ایک اچھے انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ کوئی اپنا مسئلہ اس کے ساتھ شیئر کرو گے تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ کسی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے تو وہ آپ سے کہہ دے گا کہ بھائی یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، آپ نرمی سے کام لو، درگزر سے کام لو اور معاف کرو، معافی میں بہتری ہے۔ وہ آپ کو اس طرح مشورہ دے گا کہ اس مشورے پر عمل کرنے میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو شرعی انسان ہوگا وہ آپ کو اس طرح مشورہ دے گا کہ آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هل تعوذت باللہ من شیاطین الانس والجن، کیا آپ نے جن اور انسان دونوں قسم کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے؟ قلت لا یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس طرح پناہ نہیں مانگی ہے، یعنی میں نے جن شیطانوں سے تو اللہ کی پناہ مانگی ہے لیکن انسان شیطانوں سے اللہ کی پناہ نہیں مانگی ہے۔ وَهَلْ لِلْإِنسَانِ مِنْ شَيَاطِينٍ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال نعم ہم شر من شیاطین الجن۔ کیونکہ وقت ختم ہوا ہے، ایک ہی آیت ہم نے بیان کیا سورہ فاتر کا، اس کا لفظی ترجمہ مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد قیامت صغریٰ بھی ہے، قیامت کبریٰ بھی ہے۔ ہماری موت کا دن بھی مراد ہے اور آخرت کا دن بھی مراد ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ یہ برحق ہے، یقین رکھو اس پر۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، وہ کس طرح ڈالتی ہے اس کی تفسیر بیان ہو گئی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں بہت بڑا دھوکہ باز، بہت بڑے دھوکہ باز سے مراد شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے دھوکے سے، اس کے مکر و فریب سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔